ہائی والوں کا جو واقعہ ذکر کیا گیا، اس کے بارے میں حضرت سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آپ میرے پاس ایک لڑکا بھیج دیں تاکہ میں اسے جادو سکھا دوں۔ بادشاہ نے اس کے پاس جادو سیکھنے کے لیے ایک لڑکا بھیج دیا۔ وہ لڑکا جس راستے سے گزر کر جادوگر کے پاس جاتا، اس راستے میں ایک راہب رہتا تھا۔ وہ لڑکا روزانہ اس راہب کے پاس بیٹھ کر اس کی باتیں سننے لگا اور اس راہب کا کلام اس لڑکے کے دل میں اترتا جا رہا تھا۔ جب وہ لڑکا جادوگر کے پاس پہنچتا تو تیر سے آنے پر جادوگر اسے مارتا۔ لڑکے نے راہب سے اس کی شکایت کی۔ راہب نے کہا، جب تمہیں جادوگر سے خوف ہو تو کہہ دینا گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب گھر والوں سے خوف ہو تو ان سے کہہ دینا کہ جادوگر نے مجھے روک لیا تھا۔ یہ سلسلہ یوں ہی جاری تھا کہ اسی دوران ایک بڑے درندے نے لوگوں کا راستہ بند کر دیا۔ لڑکے نے سوچا، آج میں انہیں آزماؤں گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب۔ چنانچہ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا، اے اللہ عز و جل، اگر تجھے راہب کے کام جادوگر سے زیادہ پسند ہیں تو اس پتھر سے جانور کو ہلاک کر دے تاکہ لوگ راستے سے گزر سکیں۔ چنانچہ جب لڑکے نے پتھر مارا تو وہ جانور اس کے پتھر سے مر گیا۔ پھر اس نے راہب کے پاس جا کر اسے اس واقعے کی خبر دی تو اس نے کہا، اے بیٹے، آج تم مجھ سے افضل ہو گئے ہو، تمہارا مرتبہ وہاں تک پہنچ گیا ہے جسے میں دیکھ رہا ہوں کہ ان قریب تم مصیبت میں گرفتار ہو گئے، اور جب تم مصیبت میں گرفتار ہو تو کسی کو میرا پتہ نہ دینا۔ اور اس کے بعد اس لڑکے کی دعائیں قبول ہونے لگی اور اس کی دعا سے مادرزاد، اندھے اور برس کے مریض اچھے ہونے لگے اور وہ تمام بیماریوں کا علاج کرنے لگے۔ بادشاہ کا ایک ساتھی نابینا ہو گیا تھا۔ اس نے جب یہ خبر سنی تو وہ اس لڑکے کے پاس بہت سے تحائف لے کر آیا اور اس سے کہا، اگر تم نے مجھے شفا دے دی تو میں یہ سب چیزیں تمہیں دے دوں گا۔ لڑکا نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، بلکہ شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ تمہیں شفا عطا کرے گا۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی۔ جب وہ بادشاہ کے پاس گیا اور پہلے کی طرح اس کے پاس بیٹھا تو بادشاہ نے پوچھا، تمہاری بینائی کس نے لٹائی ہے؟ اس نے کہا، میرے رب عز و جل نے۔ بادشاہ نے کہا، کیا میرے سوا تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا، ہاں، میرا اور تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے اسے گرفتار کر لیا اور اس وقت تک اسے اذیت دیتا رہا جب تک اس نے لڑکے کا پتہ نہ بتا دیا۔ پھر اس لڑکے کو لایا گیا اور بادشاہ نے اسے کہا، اے بیٹے، تمہارے جادو یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ تم مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کر دیتے ہو، برس کے مریضوں کو تندرست کر دیتے ہو،
اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ کرتے ہو۔ اس لڑکے نے کہا میں کسی کو شفا نہیں دیتا بلکہ شفا تو میرا اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ بادشاہ نے اسے گرفتار کر لیا اور اس وقت تک اسے اذیت دیتا رہا جب تک اس نے راہب کو نہ بتا دیا۔ پھر راہب کو لایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ۔ راہب نے انکار کیا تو بادشاہ نے آرا منگوا کر اس کے سر کے درمیان رکھا اور اسے آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر اس نے اپنے ساتھی کو بلایا اور اس سے کہا اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے اسے بھی آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ پھر اس لڑکے کو ایمان نہ چھوڑنے پر 2 مرتبہ شہید کرنے کی کوشش کی۔ پہلے پہاڑ سے پھینکنے کی کوشش کی لیکن لڑکے کی دعا سے زلزلہ آیا اور بقیہ لوگ پہاڑ سے نیچے گر کر ہلاک ہو گئے لیکن لڑکا بچ گیا۔ دوسری مرتبہ اس لڑکے کو کشتی میں سوار کر کے سمندر میں پھینکنے کی کوشش کی لیکن پھر لڑکے کی دعا سے کشتی الٹ گئی اور اس لڑکے کے علاوہ سب لوگ غرق ہو گئے۔ وہ لڑکا پھر بادشاہ کے پاس چلا گیا اور بادشاہ سے کہا تم مجھے اس وقت تک قتل نہیں کر سکو گے جب تک میرے کہنے کے مطابق عمل نہ کرو۔ بادشاہ نے وہ عمل پوچھا تو لڑکے نے کہا تم ایک میدان میں سب لوگوں کو جمع کرو اور مجھے کھجور کے تنے پر سولی دو، پھر میرے ترکش سے ایک تیر نکال کر اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے کہہ کر مجھے مارو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو وہ تیر مجھے قتل کر دے گا۔ بادشاہ نے تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر کے ایسا ہی کیا۔ وہ لڑکا شہید ہو گیا لیکن یہ دیکھ کر تمام لوگوں نے ایمان قبول کرتے ہوئے 3 مرتبہ کہا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ کا سارا معاملہ الٹ گیا۔ اس نے گلیوں کے کناروں پر خندقیں کھدوا کر ان میں آگ جلوائی اور حکم دیا جو اپنے دین سے نہ پھرے اسے آگ میں ڈال دو، لیکن لوگ ایمان پر ڈٹے رہے حتیٰ کہ وہ آگ میں ڈالے جانے لگے، یہاں تک کہ ایک عورت کی باری آئی جس کی گود میں بچہ تھا۔ وہ ذرا جھجک کی تو بچے نے کہا اے ماں صبر کر، اور جھجک نہیں، تو سچے دین پر ہے۔ اور وہ بچہ اور ماں بھی آگ میں ڈال دیے گئے۔ حضرت ربی بن انس فرماتے ہیں کہ جو مومن آگ میں ڈال دیے گئے اللہ تعالیٰ نے ان کی آگ میں پڑنے سے پہلے ہی ان کی روحیں قبض فرما کر انہیں نجات دی، اور آگ نے خندق کے کناروں سے باہر نکل کر کنارے پر بیٹھے ہوئے کفار کو جلا دیا۔ اس طرح کفار تباہ و برباد ہو گئے۔